بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے الطریقۃ العصریہ، 53 نمبر سبق ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ھذا اور ھذان، یہ ھذا کتاب و ھذان کتاب، تو اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بہت ساری کتابوں میں کہ ھذا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، مذکر، اور ھذان جو ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے، اور ہؤلاء جمع مذکر، اور مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کے ساتھ پڑھتے ہیں ھذہ واحد مؤنث کے لیے، اور ھذان ھاتان تثنیہ مؤنث کے لیے، اور ہؤلاء اس کی جمع ہے، یعنی جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے ہؤلاء آ رہا ہے، ھذا ھذان ہؤلاء، ھذہ ھاتان ہؤلاء۔ لیکن اب یہاں پر اس سبق میں ایک اہم سبق ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کتاب ہے ھذا، ھذا ایک کتاب مذکر ہے، ھذان دو کتاب ہے، ھذان کتابان، لیکن یہاں پر کتاب کی جمع کتب ہے، اور یہاں پر ھذہ جو واحد مؤنث کے لیے جو آ رہا ہے یہ آیا ہے کہ ھذہ کتب، یہاں پر قلم ہے، قلمان ہے، اور اقلام، یہاں بھی ھذہ لگا دی گئی ہے، باب بابان، یعنی کیا ہونا چاہیے ہؤلاء، کیا ہونا چاہیے ہؤلاء ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ھذہ کا لفظ لگا ہوا ہے، ھذہ ساعۃ ھاتان ساعتان، ھذہ ساعات، ھذہ شجرۃ ھاتان شجرتان، اور ھذہ اشجار۔ تو ابھی یہاں پر مسئلہ کیا ہے اور قاعدہ کیا ہے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر واحد مذکر ہو، واحد مذکر ہو چاہے واحد مؤنث ہو، اس کی جمع جو ہے، اور جمع کیا ہو، جمع غیر ذوی العقول ہو، جمع کیا ہو، غیر ذوی العقول ہو، تو جب جمع غیر ذوی العقول ہو اور یا جمع تکسیر بھی اس کے حکم میں کبھی کبھی آ جاتی ہے، تو جمع غیر ذوی العقول جو ہے اس کے لیے ہمیشہ جب فعل استعمال کریں گے تو واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے، اور جب اس کے لیے ہم اسم اشارہ استعمال کریں گے تو وہ بھی واحد مؤنث کا استعمال کریں گے، اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں تو وہ واحد مؤنث کا لفظ ہی اس کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر ہؤلاء کتب نہیں آئے گا، کیا نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ھذا کتاب ھذان کتابان ہؤلاء کتب، لیکن ہؤلاء کتب اس لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہؤلاء یہ جمع مذکر کے لیے ہے، لیکن ذوی العقول کے لیے ہے، ذوی العقول کے لیے، اور یہاں پر جمع مؤنث کے لیے ہے، لیکن کس کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے، ذوی العقول یعنی انسان، جنات، فرشتے، ان سب کے لیے، اور یا جمع تکسیر ہو تو اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے قالت الرجال وقامت الرجال، قال الرجال وقالت الرجال، الرجال قاموا الرجال قامت الرجال قامت الرجال قاموا، تو اس کے لیے کون سا استعمال ہوگا؟ یہاں پر ہم جب استعمال کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہؤلاء کتب، بلکہ ہم کہیں گے ھذہ کتب، ہم یہ نہیں کہیں گے ہؤلاء اقلام، ھذہ
اقلام، دروازے جو ہے ہم یہ نہیں کہیں گے، اور اس کا معنی جو ہے ایک کتاب، یہ ایک کتاب ہے، ایک ڈیش، اس میں ایک کتاب ہے، قلم ہے، کتاب ہے، یہاں پر قلم ہے، یہاں پر دروازہ ہے، یہاں پر گھڑی ہے، اور یہاں پر درخت ہے۔ اب یہاں پر یہ دو کتابیں ہیں، یہ دو قلم ہے، یہ دو دروازے ہیں، اور یہ دو گھڑیاں ہیں، اور ہاتان شجرتان، یہ دو درخت ہیں۔ لیکن ابھی یہاں پر جس طرح ہم ہؤلاء رجل، ہؤلاء نساء، ہؤلاء رجال، تو اس کے لیے ہؤلاء طلاب، ہؤلاء طالبات، تو اس کی جگہ پر ہم ہذہ واحد مؤنث کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کریں گے۔ ہذہ کتب، یہ ہذہ کتب، یہ کتابیں ہیں۔ ہذہ اقلام، یہ قلم ہے، جمع ہے۔ ہذہ ابواب، یہ دروازے ہیں۔ ہذہ ساعات، یہ گھڑیاں ہیں۔ ہذہ اشجار، یہ درخت ہے۔ اب یہاں پر یہ بات تو ہو گئی کہ ہم جمع غیر ذوی العقول، چاہے وہ مؤنث کی جمع ہو یا مذکر کی جمع ہو، یعنی قلم جو ہے، قلم یہ مذکر ہے اور اس کی جمع اقلام ہے، کتاب ہے اس کی جمع کتب ہے، ابواب ہے اس کی باب ہے اس کی جمع ابواب ہے، ساعہ جو ہے یہ مؤنث ہے اور اس کی جمع ساعات ہے، لیکن اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہے، اور یہاں پر باب جو ہے مذکر ہے اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جمع غیر ذوی العقول ہو تو اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، اس کے لیے فعل بھی واحد مؤنث غائب کا ہی استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ ہم اگر کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کتابیں کس کی ہے، یہ کتابیں کس کی ہے، لمن هذه الکتب، یہ کتابیں کس کی ہے، تو جواب میں کیا ہوگا، هذه کتب محمود، یہ محمود کی کتابیں ہیں۔ ما هذه، مسجد کے دروازے اس کی طرف اشارہ کر رہے کہ ما هذه، اور ما هذه یہ کیا ہے، کیا ہے۔ هذه ابواب المسجد، هذه ابواب المسجد، یہ مسجد کے دروازے ہیں۔ ترجمہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ الفاظ زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں عربی بولنا آ جائے۔ ما هذه یہ کیا ہے، هذه فصول، فصول کیا ہے، فصل کی جمع ہے، اور فصل، 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 هذه فصول المدرسہ، فصل کس کو کہتے ہیں، کلاس کو، یہ کلاس کے، یہ مدرسے کے کلاسز ہے، یہ مدرسے کے کلاسز ہے۔ تل کا، یہ مدرسے کے کلاس ہے۔ تل کا غرفات، غرفات جمع ہے غرفت کی، اور تل کا اسم اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے اور بعید کے لیے، واحد مؤنث بعید کے لیے، اور حاضی قریب کے لیے جب اشارہ ہم کرتے ہیں
تو غرفۃ الطلبہ، طلبہ جمع ہے طالب کی، تلک غرفات الطلبہ یہ وہ طلبہ کے کمرے ہیں، وہ طلبہ کے کمرے ہیں۔ تو یہاں پر آج کے سبق میں ہم نے یہ جانا کہ عربی میں جب ہم بات کرتے ہیں، تکلم کرتے ہیں، تو ہم نے کبھی بھی جمع غیر ذوی العقول کے لیے ہؤلاء کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہم نے ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرنا ہے؟ ہم نے اس کے لیے واحد مؤنث تلک ہذہ، اور جب فعل استعمال کریں گے تو فعل بھی واحد مؤنث غائب کا ہی استعمال کریں گے، چاہے اس کا واحد مذکر ہو چاہے اس کا واحد مؤنث ہو، اس طرح بھی ہو۔ اور ہؤلاء اور اولئک کو ہم استعمال کریں گے کس کے لیے؟ اس کو استعمال کریں گے جمع ذوی العقول کے لیے، کہ ہؤلاء الاساتذہ، ہؤلاء النساء، ہؤلاء الطلاب، اس طرح ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا طریقہ عصریہ کا 53 نمبر سبق ہے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔